حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہدا دحیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین فلبسہما، کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں موزے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا۔ اب یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی شکل و صورت میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب زمین پر تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں موزے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا حتی تخرقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنتے رہے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے۔ تو لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازکی ہما ام لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تفتیش نہیں کی، ان موضوع کے بارے میں کہ یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، کسی پاک چیز سے بنے یا ناپاک چیز سے، یعنی چمڑے کے آج کل تو ریگزین ہے، اس وقت عام طور پر ایسی چیزیں چمڑے کی بنتی تھی، تو چمڑے کو جب دباغت دی جائے، دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ جس جانور کا بھی ہو، سوائے دو چیزوں کے چمڑے کو دباغت دینے سے بھی وہ پاک نہیں ہوتا، نہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک خنزیر اور دوسرا انسان۔ خنزیر تو نجس العین ہے، وہ کسی صورت میں پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، اگر انسان کا چمڑا استعمال کرنا جائز ہوتا تو پھر لوگ اور بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، تو انسان کا چمڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح خنزیر کا چمڑا بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی جانور ہے، حلال ہے حرام ہے، اس کے چمڑے کو اگر دباغت دی جائے، دباغت دینے کا ایک خاص طریقہ تھا، آج کل تو مشینری طریقہ ہے، اس وقت ایک خاص چیز اس پر لگا کر دھوپ پہ چھوڑ دیتے تھے، وہ خشک ہو جاتا تو پاک ہو جاتا تھا۔ آج کل مختلف طریقے ہیں، ان سے بھی یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دباغت دی جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، بغیر دباغت کے وہ پاک نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی حلال جانور کا چمڑا یا حرام جانور کا، یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں جائز۔ اسی طرح اگر جانور حلال ہے لیکن بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا تو پھر بھی ہم اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں دباغت دے کر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ ہماری ایک آزاد کردہ باندی تھی، ان کو کسی نے صدقہ کے طور پر ایک بکری دی، اب وہ بکری مر گئی تو انہوں نے پھینک دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کی کھال اتار کر اس سے فائدہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا، یہ مری ہوئی ہے، یہ مردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ ذبح نہیں کیا، آپ اس کا گوشت نہ کھائیں، لیکن اس کی کھال اتار کر اس کو دباغت دے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔